نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. سب سے پہلے ہم جو ہے پہلے ایکشنز وغیرہ جو کہ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھے تھے وہ ریوائز کر لیتے ہیں کہ ہمیں اپنی جو عبادتیں ہیں ان کی انر بیوٹی کو بھی سمجھنا چاہیے. ایک تو ظاہری ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، لیکن ان کی ایک چھپی ہوئی خوبصورتی ہے جو کہ اگر ہم صحیح خشوع اور خضوع سے وہ عبادت کریں، صحیح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے وہ عبادت کریں، تب اس کی زیادہ خوبصورتی نکھر کے آتی ہے. ہمیں زیادہ سمجھ آتا ہے کہ ان کی حکمت کیا ہے، جیسے کہ ہم نے حج کی آیتوں کو کافی ڈیٹیل میں پڑھا تھا. اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے فرماتے ہیں کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، جو کہ ہم نے 2 پوائنٹس پڑھے تھے. نہ کہ وہ کیا جائے جو کہ وہ وسوسے ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے، نہ وہ کیا جائے، اور نہ ہی اس کی طرح جس طرح اس نے اپنے نفس کی پیروی کی تھی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ماننے سے صاف انکار کر دیا تھا، نہ ہی اس کی طرح اپنے نفس کی پیروی کی جائے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ہمیں بارہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا چکے ہیں کہ ہمارا ٹیسٹ ہوگا، ہمیں آزمایا جائے گا. آگے چلتے ہیں. آج کی جو آیات ہے وہ اب جو ہے مسلمان، کیونکہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں، یہ سورہ بقرہ جو ہے مدینے میں نازل ہوئی تھی اور اس میں جو ہے قتال جو ہے، جہاد جو ہے وہ فرض کیا جا رہا ہے، اس کی فرضیت کے بارے میں آ رہا ہے. اس سے پہلے جو مسلمان جب مکے میں تھے تو 13 سال تک انہیں صاف منع کر دیا گیا تھا کہ وہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، وہ آگے سے اگر ان کو مارا جائے یا ان کے ساتھ کوئی زیادتی کی جائے وہ آگے سے جواب نہیں دے سکتے. لیکن اب مسلمان مدینے میں آ چکے ہیں اور ان کو حکم دیا جا رہا ہے، نہ کہ صرف اجازت دی جا رہی ہے بلکہ قتال ان پہ فرض کر دیا گیا ہے. کتبہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں جب ہم نے روزے کی آیتوں کے بارے میں پڑھا تھا. کتبہ کے معنی فرض میں آتے ہیں. تو ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. مسلمانوں، اب تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے اور وہ تمہیں گراں گزر رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی شے کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. ایسی ہماری زندگیوں میں بہت سارے مواقع آتے ہیں کہ ہمیں دین کے احکام فالو کرنے مشکل لگتے ہیں، چاہے ہم کسی اور کی دیکھا دیکھی وہ کام کر رہے ہوں یا ہماری خود کا وہ نفس ہمیں بہکا رہا ہو کہ ہمارے لیے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنا مشکل ہو رہا ہو. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں، آپ یہ سمجھیں جیسے کوئی آپ کو بڑا سمجھاتا ہے نا کہ، اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں گراں گزرے، ہو سکتا ہے کہ تم کسی شے کو ناپسند کرو، تمہیں بری لگے اور تمہارے لیے وہ بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو. تو ہم دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے چیزوں کے جاننے والے ہیں، وہ ہوا اول و آخر، وہ شروع بھی جانتے ہیں اور چیزوں کی آخر کو بھی جانتے ہیں. ان کے لیے ہم تو ہوتے ہیں نا، پاسٹ ہے، فیوچر ہے، پریزنٹ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یہ ساری ہماری زندگی پوری ایک صفحے کی طرح کھلی ہوئی ہوتی ہے. انہیں ہمارا پاسٹ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، انہیں ہمارا پریزنٹ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، انہیں ہمارا فیوچر بھی نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کوئی بھی کام کسی حکمت سے خالی نہیں ہوتے. ان کے لیے یہ جو بھی احکام ہمارے لیے آ رہے ہیں، پہلے انسان سے لے کے حضرت آدم سے لے کے آخری انسان تک، وہ جانتے ہیں کہ انسانوں کی بھلائی کس چیز میں ہے. تو ہمیں چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کو ایز اٹ از فالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے.
چاہے وہ اس وقت آپ کو سمجھ نہ آ رہے ہو سکتا ہے بعد میں آپ کو ان کی حکمت سمجھ آ جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو قیامت والے دن اس چیز کی حکمت سمجھ آئے، جب آپ انشاءاللہ جنت میں چلے جائیں آپ کو سمجھ آئے کہ یہ حکمت ہے۔ کئی دفعہ آپ کی ایسی آزمائش ہوتی ہے کہ آپ کو کبھی بھی حکمت سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ہمارا مینٹل لیول اس جگہ تک ہماری ذہنیت اس لیول تک نہیں پہنچ سکتی، ہمارا انٹلیکٹ اس لیول تک نہیں پہنچ سکتا، جو چیزیں براڈر پرسپیکٹو میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے ہیں جن کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنة اکبر من القتل۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینوں میں جنگ کے بارے میں۔ اچھا، میں پہلے بتا دوں، آگے بھی انشاءاللہ اس میں ڈیٹیل میں آئے گا۔ کسی کو کوئی آئیڈیا ہے حرمت والے مہینوں کے بارے میں؟ کون کون سے ہیں حرمت والے مہینے؟ حدیث میں آتا ہے کہ کل سال میں مہینے 12 ہیں، اور 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ 3 مہینے وہ جو 7 آتے ہیں، ذی قعد، ذی الحج اور محرم، اور ایک مہینہ بیچ میں آتا ہے رجب۔ انشاءاللہ 2 فیبرری یا 1 فیبرری اس کے آس پاس رجب کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ یہ حرمت والے مہینے ہیں جو کہ اسلام میں ڈکلیئر ہوئے ہیں، اور اس میں اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا چاہیے۔ ویسے تو انسان کو پوری زندگی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھنا چاہیے، لیکن خاص کر ان 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ کہا گیا ہے، یعنی کہ اس میں نیکیوں میں زیادہ سے زیادہ، نیکیوں کی عبادت کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے، اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ گناہوں سے، برائیوں سے روکنا چاہیے۔ تو اب انشاءاللہ رجب کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، پھر رجب، شعبان اور پھر رمضان بھی آ جائے گا۔ تو اس میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اپنے آپ کو برائیوں سے روکیں۔ یہ اس زمانے میں مشرکین مکہ کے دور میں بھی اس چیز کا یہ رواج تھا کہ حرمت والے مہینوں کی بڑی وہ کیا کرتے تھے، اور اس میں کوئی برا کام، قتل و غارت، کوئی جنگ، کوئی غزوہ جہاد، اس طرح کی چیزیں نہیں کرتے تھے وہ لوگ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں بھی فرما رہے ہیں، اے نبی آپ سے یہ پوچھتے ہیں حرمت والے مہینوں میں جنگ کے بارے میں، کہہ دیجئے اس میں جنگ کرنا بہت بڑی بات ہے، یعنی کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ مطلب بے شک کہ حرمت والے مہینے بالکل جائز ہیں اور ان میں بالکل جنگ وغیرہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا، اس کا کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے کہیں بڑھ کر گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اصل میں یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ اس کے کانٹیکسٹ میں ہوئی ہے کہ مسلمانوں پہ ایک ٹائم ایسا آیا تھا کہ ان کو ایک کنفیوژن یہ ہو گئی تھی کہ یا تو رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے یا نہیں ہوا ہے، اور اس کے دوران ان کی ایک جھڑپ ہو گئی تھی اور مسلمانوں نے اس میں وہاں پہ جنگ کی تھی۔ ایک چھوٹا گروپ گیا تھا اور انہوں نے وہاں پہ جنگ کی تھی، تو اس پہ جو تھے کفار مکہ اور جو باقی لوگ تھے انہوں نے بڑے اس پہ شور یہ مچایا تھا کہ یہ ویسے تو بڑے اللہ والے اور اس طرح سے بنتے ہیں اور کتاب اور رسول والے بنتے ہیں، اور یہ اس طرح سے حرمت والے مہینوں میں یہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک طرح سے ان لوگوں کے بہاف پہ، مسلمانوں کے بہاف پہ ان لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہو اس سے زیادہ بڑے گناہ تو انہوں نے کیے ہیں کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، کفر کرتے ہیں، مسجد حرام سے روکتے ہیں، مکے میں جو رہتے تھے یعنی کہ نبی کریم اور صحابہ ان کو وہاں سے نکال دیا، ان کے لیے زمین اتنی تنگ کر دی۔ یہ والے مسئلے جو ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ بڑے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قتل جو ہے، فتنہ جو ہے وہ قتل سے بڑھ کے گناہ ہے۔ فتنہ علماء کے نزدیک ہر وہ چیز ہے جو کہ انسانوں کو اللہ کے دین، مسلمانوں کو یا انسانوں کو اللہ کے دین پر قائم رہنے پہ مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ بہت سے اسکالر سے شاید آپ نے یہ سنا ہوگا، آج کل جو ویڈیوز وغیرہ بھی آ رہی ہوتی ہے کہ ہم دور فتن میں رہ رہے ہیں، یعنی کہ یہ فتنوں کا دور ہے۔ آج کل آپ ہر چیز دیکھ لیں، ہر قسم کی برائی آسانی سے اویلیبل ہے، اور مسلمانوں کے لیے جو کہ اللہ کے دین کو فالو کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی انسان جو اللہ کے دین کو فالو کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ
دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتا ہے، اس کے لیے دین پہ عمل کرنا مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہر جگہ سودی نظام ہے اور مسلمانوں کے لیے اس سے بچنا مشکل ہوا ہے۔ بے حیائی عام ہے، بے حیائی عام ہے۔ ہمیں یہ چیز، اگر آپ دین کے تصور سے دیکھیں تو اس چیز کو برائی نہیں سمجھی جاتی جب یہ اپنے شادی سے پہلے کے ریلیشن شپ یوٹیوب کے اوپر یا ایون ڈفرینٹ سوشل میڈیا کے اوپر یہ ایکٹر ایکٹریسز شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے یہ کوئی برا کام ہی نہیں ہے، یا کوئی لڑکی انتہائی بیہودہ سے کپڑے پہن کر اور مختصر سے لباس میں اپنی تصویریں اتروا رہی ہیں اور لوگ ان کو اس طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں کہ یہ عزت دار لوگ ہیں۔ تو ایک ایسی لڑکی یا ایک ایسا آدمی جو کہ اپنے آپ کو دین کے مطابق زندگی گزارنا چاہ رہا ہے، ان کے لیے یہ لوگ مشکلیں پیدا کرتے ہیں۔ تو ہر وہ چیز جو کہ آپ کو دین پہ عمل کرنے سے روک رہی ہے وہ فتنہ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور فتنہ قتل سے بھی بڑھ کر گناہ ہے۔ یعنی کہ ایک قتل کرنا تو بہت برا گناہ ہے ہی، بہت حدیث میں آتا ہے کہ ایک انسان کا قتل، قرآن میں آتا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، لیکن فتنہ اس سے بڑھ کر ہے، کیونکہ فتنہ کیا کرتا ہے، تھوڑا 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 تھوڑا، جسے کہتے ہیں نا سلو پوائزننگ، آہستہ آہستہ آپ کے اندر زہر گھولتا ہے۔ فتنہ وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور یہ لوگ تم سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوٹا دیں تمہیں اپنے دین سے، اگر وہ ایسا کر سکتے ہو۔ یہ بات آج کے دور میں اتنی بالکل ایگزیکٹ بیٹھتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا میں اس وقت مسلمانوں سے جو مسلمانوں کا حال ہوا ہوا ہے، اس سے اصل میں جو نان مسلم ان کا یہ حشر کر رہے ہیں ان کی ریزن کیا ہے؟ یہ دین، اس دین پہ عمل کرنا ان کا مسئلہ ہے۔ انڈیا میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے یا باقی دنیا کے مختلف حصوں میں جو مسلمانوں پہ ہو رہا ہے، اگر وہ اپنے دین کو چھوڑ دیں ان کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، کوئی اور دین اختیار کر لیں سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ انڈیا میں بھی رہ سکتے ہیں اس وقت، وہ ان کو جیسے مان ہی نہیں رہے ہیں وہاں کا شہری، یا ایون اگر کوئی کشمیر دیکھ لیں یا فلسطین دیکھ لیں یا چائنا میں دیکھ لیں، جو بھی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے آپ اپنا دین چھوڑ دیں ان کے لیے آپ بس ایکسیپٹیبل ہو جائیں گے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، آپ اس ویسے بھی آپ دیکھیں، اگر آج آپ پاکستان کے بارے میں یا اسلام کے خلاف کوئی بھی بات کرتے ہیں، آپ کو باہر کی نیشنلٹی آرام سے مل جاتی ہے، کینیڈین نیشنل آپ آرام سے، آپ کے ہاتھ ہتھیلیوں پر آپ کو نیشنلٹی دے دی جاتی ہے، آپ کو آپ کی پوری فیملی کو فلائی کر کے یہاں سے لے جاتے ہیں جسٹ بیکاز کہ آپ نے اسلام کے خلاف بات کرتی تھی، آپ ایکسیپٹیبل ہو جاتے ہیں ان کے لیے۔ اور یہ لوگ تو تم سے جنگ کرتے رہیں گے، یعنی کہ تم سے لڑائی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوٹا دیں تمہیں اپنے دین سے، اگر وہ ایسا کر سکتے ہیں، یعنی کہ ان کا بس چلے تو مسلمانوں کو ہٹا دیں ان کے دین سے۔ اور سن لو، جو کوئی بھی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں اکارت جائیں گے۔ یعنی کہ جو بھی آپ نے نمازیں پڑھی، جو بھی اچھے کام آپ نے کیے، جو بھی آپ نے خیرات صدقہ کیا، سب اکارت، سب ختم، زیرو سے ملٹیپلائی۔ اور وہ ہوں گے جہنم والے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بڑی سخت وعید ہے۔ بسم اللہ ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، تو یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے۔ یعنی کہ اگر آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت چاہتے ہیں تو آپ کو ان کی رحمت کا
حقدار بننا پڑے گا، آپ کو اپنے آپ کو پروو کرنا پڑے گا کہ ہم ان کے وفاداروں میں سے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ مجھے یہ بات اتنی اچھی لگتی ہے، آپ یہ دیکھیے کہ سٹارٹ ہر جگہ ہو رہی ہے یسألونہ کا، یعنی کہ تم سے سوال کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام میں دین کو جاننے کا ایک اتنا جوش اور جذبہ تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ خود سے ہر چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ اچھا اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے، حرمت والے مہینوں کے بارے میں کیا حکم ہے، شراب کے بارے میں کیا حکم ہے، اچھا جوئے کے بارے میں کیا حکم ہے، آگے بھی ہم آیات سے ریلیٹڈ پڑھیں گے۔ اور یہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ جو ہے صحابہ کا جو ایک وہ نیچر تھا کہ وہ خود سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے، اور ان کے سوال ریکارڈڈ ہیں، آپ سوچیں قرآن میں قیامت تک کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ ان کی کیا ہے، کام ہے، حکم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ ان دونوں کے اندر بہت بڑے گناہ کے پہلو ہیں، اور لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہے، منافعت بھی ہے، البتہ ان کا گناہ کا پہلو نفع کے پہلو سے بڑھ کر ہے، یعنی کہ ان میں کچھ فائدہ بھی ہے لیکن زیادہ نقصان ہے، اس لیے ان سے بچ کے رہنا چاہیے۔ یہ چیزیں جو صحابہ تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اپنے دین کے بارے میں جاننے کے لیے کوشش کیا کرتے تھے، اور میں آپ لوگوں سے بھی کہوں گی، انکریج کروں گی کہ جتنا ہو سکے جب بھی کوئی سوال آپ کے ذہن میں، دیکھیے سوال آنا نیچرل ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ذہانت دی ہے، آپ کے ذہنوں میں بہت سارے سوال آتے ہوں گے، ان کو بس چھوڑ مت دیا کریں، ان کے بارے میں ریسرچ کیا کریں، کوشش کیا کریں کہ اوتھینٹک چیزیں پڑھیں۔ اوتھینٹک سے میں نے دیکھا کچھ بچے بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ بیٹا یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ دین اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دین ہے، اور جب آپ ہدایت مانگتے ہیں نا، نماز میں بھی سورہ فاتحہ جب آپ پڑھتے ہیں، جو کہ ہمارے اوپر نماز کا ایک ایسا پارٹ بنا دیا کہ اگر آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، تو اس میں مستقل ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے رہتے ہیں۔ اگر آپ سچے دل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہدایت مانگ رہے ہیں تو آپ مجھے خود بتائیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو بغیر ہدایت کے چھوڑ دیں؟ ہم نے پچھلی کلاس میں بھی یہ آیت پڑھی تھی کہ جو چاہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہدایت بخشتے ہیں۔ تو صدقہ دل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر کے زیادہ سے زیادہ اپنے جو بھی آپ کے ذہنوں میں سوال آتے ہیں ان پہ ریسرچ کیا کریں۔ اور یاد ہوگا بالکل شروع کے لیکچرز میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ کچھ چیزیں ہوں گی ایسی جو کہ ہمیں سمجھ نہیں آئیں گی، وہ دیٹس فائن، اس میں پریشان ہونے والی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ ریسرچ کیا کریں، اپنے دین کے اوپر جانا کریں کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کس طرح زندگی گزارنی ہے، کون سی چیزیں حلال ہیں، کیا لمٹس ہیں، کہاں تک ہم جا سکتے ہیں، کیا آسانیاں ہیں، ان کو بھی سر آنکھوں پہ لیں۔ دین میں بہت سی آسانیاں ہیں، تو قرآن میں بھی آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، مشکل نہیں چاہتے۔ تو اپنے دین میں زیادہ سے زیادہ جاننے کی، اپنے دین کو زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش کریں، یہ واحد طریقہ ہے جس سے آپ ثابت قدم رہ سکتے ہیں۔ جو آپ کوئی تو وجہ تھی نا کہ صحابہ اکرام جب اس دین میں داخل ہو جاتے تھے تو پلٹتے نہیں تھے۔ مشرکین مکہ اور بھی اہل کتاب، ان کی ایک سب سے بڑی کمپلینٹ یہ تھی کہ جو بھی ایک دفعہ دین میں داخل ہو جاتا ہے نا وہ واپس نہیں آتا۔ جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی اس میں ایک جو انہوں نے رکھی تھی شرط، انہوں نے یہ رکھی تھی کہ کوئی بھی جو مسلمان بھاگ کر اگر مدینے آئے گا تو اس کو واپس کر دیا جائے گا، اور اگر کوئی یہاں سے واپس کنورٹ ہو کر مشرک ہونا چاہے یا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے اور وہ مکہ آنا چاہے تو مکے والے اسے واپس نہیں کریں گے، جس پہ صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط مان لی تھی۔
صحابہ اکرام کو وقتی طور پہ یہ چیز بہت عجیب لگی تھی، ان کو بہت یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن یہ دین جب آپ اس کی حکمت سمجھ جاتے ہیں، جب آپ اس کو جان لیتے ہیں کہ اس کے احکام اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت آپ کے دل میں ہوتی ہے، پھر اس سے کوئی نہیں پلٹتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اگر یہاں سے کوئی واپس بھی چلا گیا تو وہ ایک ایسٹ ہوگا، وہاں مکہ میں وہ دین پھیلا رہا ہوگا، کیونکہ آپ کی تو اخلاق سے بھی مروب ہو کہ بہت سارے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ تو اپنے دین کو جب آپ جان جائیں گے تو پھر کوئی نہیں پلٹتا، پھر یہ واحد ریزن ہے کہ آپ ثابت قدم ہو سکیں گے۔ بسم اللہ وَيَسْأَلُونَكَ، اگین وہی دیکھیں بات آگئی، وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ عُفْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کہہ دیں جو بچے اپنے خرچ سے، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے واسطے حکم تاکہ تم فکر کرو۔ تو کیا خیال ہے، ضرورت سے زیادہ کیا ہے؟ کون بتائے گا کیا ہے ضرورت سے زیادہ؟ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اوپر خرچ کرو، اپنی بیوی پہ خرچ کرو، اپنی اولاد پہ خرچ کرو، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرو، اور پھر آپ جو ضرورت سے اس سے زیادہ ہے وہ آپ خرچ کریں اللہ کی راہ میں۔ ہمارے دین میں رہبانیت نہیں ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ سب کچھ چھوڑ دو، جنگلوں میں نکل جاؤ، جو بھی مال ہے وہ لوگوں میں تقسیم کر دو اور خود بھکاری بن جاؤ، ایسا ہمارا دین نہیں ہے۔ ہمارا دین ایک بڑا پریکٹیکل دین ہے۔ جب ان سے یہ پوچھا جاتا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل صاف کہا کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بہترین صدقہ یہ ہے کہ انسان ان لوگوں پہ خرچ کرے جو ان کی ذمہ داری ہے۔ آپ کی بیوی آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے بچے آپ کی ذمہ داری ہیں، آپ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، اس کے بعد جو آپ کا بچ جاتا ہے وہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ فی الدنیا والآخرہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ دنیا اور آخرت کے معاملات میں، اور یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں یتیموں کے بارے میں۔ اس آیت کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل جو ہے وہ مکے میں نازل ہو چکی ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یتیموں کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی کہ اس میں جو ہے خیانت نہیں کرنی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی یتیم ہے یا آپ کسی یتیم کی کفالت کر رہے ہیں اور اس کے ماں باپ کوئی مال چھوڑ گئے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ آپ اس کو آپس میں گڈمٹ کر لیں اور آپ جو ہے اس سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیں۔ یہ اس کانٹیکسٹ میں، یہ اس کے بعد کیونکہ سورہ بقرہ نازل ہوئی تھی تو یہ اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے۔ تو دنیا اور آخرت کے معاملات میں، اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں پوچھ رہے ہیں یتیموں کے بارے میں، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ جس طرز عمل میں ان کی بھلائی اور مصالحت ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے، اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملائے رکھو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، تو اور اللہ جانتا ہے مفسد کو بھی اور مصلح کو بھی، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں سختی ہی میں ڈالے رکھتا، یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والے ہیں۔ اچھا بیٹے، اذان ہو گئی ہے، ہم ایک بریک لیتے ہیں۔ تو جب ہم نے پڑھا کہ بنی اسرائیل میں، سورہ بنی اسرائیل میں یہ آیات نازل ہو چکی تھی، تو صحابہ جو تھے وہ بہت زیادہ کانشیس ہو گئے تھے، اور بالکل علیحدہ علیحدہ گھر میں کھانے کا انتظام اور بالکل علیحدہ کر دیا تھا کہ کہیں ان سے زیادتی نہ ہو جائے۔ تو
تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک مشکل ان کو آ رہی تھی، اس میں پیش ہو رہی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی یہ کر دی کہ آپ نے فرمایا کہ مطلب بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانی چاہتے تھے، یہ چاہتے تھے، انہیں پتا تھا کہ مفسد کون ہے اور مصلح کون ہے، وہ جانتے ہیں کہ کون خرابی دین میں کرنا چاہ رہا ہے، کسی کے ساتھ خرابی کرنا چاہ رہا ہے، کسی کے مال کو ہڑپ کرنا چاہ رہا ہے، یا پھر وہ کسی کی خیر چاہتا ہے۔ تو اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تھی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ یتیموں کے مال کے بارے میں، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ جس طرز عمل میں ان کی بھلائی اور مصلحت ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے، اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملائے رکھو، یعنی کہ اپنا ایک ہی گھر میں کھانا پکانا اور ایک ہی مال کے ساتھ زیادتی کی نیت نہ ہو، لیکن اگر ایک ہی ساتھ ہیں وہ تمہارے بھائی ہیں، بھائی ہی تو ہیں، اور اللہ جانتا ہے مفسد کو بھی، یعنی کہ جو فساد چاہتا ہے، جو ان کا مال ہڑپ کرنا چاہتا ہے، اور مصلح کو بھی کہ جن کی نیت میں کوئی خرابی نہیں ہے، جو کسی کا مال ہڑپ نہیں کرنا چاہتے لیکن ایک احسن طریقے سے چلنا چاہتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں سختی ہی میں ڈالے رکھتا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسانی کر دی تھی ان کے لیے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والے ہیں۔ اچھا بیٹا اپنا کیمرہ آف کر لیجیے، آپ میں سے کسی نے اپنا کیمرہ آن کیا۔ اچھا، اب آگے کی جو آیتیں آ رہی ہیں، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہمارے ہاں کیا پریفرنسز ہوتی ہیں جب آپ شادی کے بارے میں سوچتے ہیں؟ لوگوں کی کیا پریفرنسز ہوتی ہیں؟ میم سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے لڑکی کی طرف سے ہے تو جہیز اچھا ہونا چاہیے اور کھانا اچھا ہونا چاہیے، اگر لڑکی کی طرف سے ہے لوگ کیا کہیں گے، اور کھانا اچھا بالکل، ہونا چاہیے۔ ویری گڈ بختیار، بہت اچھا جواب دیا آپ نے۔ اور لڑکے کی طرف سے کیا ہوتی ہیں؟ میم لڑکے کی طرف سے یہی کہ ہر رسم ہونی چاہیے اور مہنگی سے مہنگی ہر چیز ہونی چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے، پہلے چاہے رشتے وہ میں جب دیکھتے ہیں تب ہیں۔ بھی تو اس طرح کے کوشچنز آتے ہیں نا کہ بھئی ہاں اچھا اگر لڑکے کو دیکھ رہے ہیں تو ہاں بس گڈ لکنگ ہونا چاہیے، اور اچھی سی جو ہے گھر بار اچھا ہو، اچھی جاب ہو، اور اچھی سیلری ہو، بالکل۔ اور لڑکی کو دیکھتے ہیں تو پھر بھئی ہمیں پتہ ہی ہے جس طرح کے لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہیں، اچھا جہیز دینے والے ہوں، اور بڑی خوبصورت ہو، چاہے اپنا بیٹا کیسا بھی ہو، پڑھی لکھی ہو، اس کو پڑھی تمیز لکھی ہو، ہاں ہنر چاہے ہو، اپنا اسے بیٹا ان بولے پڑھ نا۔ ہو، یا ایون لڑکیوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے نا کہ چاہے خود مشکل سے 8ویں پاس کی ہو لیکن لڑکا جو ہے کم سے کم MB ہونا چاہیے، ہے نا؟ میم ایسا ہی ہے۔ لیکن یہ بڑی انریزنیبل سی باتیں ہیں نا، یہ بڑی عام ہے اس معاشرے میں، ہے نا؟ یس میم۔ میم آج کل تو شادیاں تو مطلب بالکل بھی مشکل کر اسلام دی کے ہے، طریقے سے نہیں ہے، بہت مشکل ہو گئی ہے۔ ہاں بالکل مشکل کر دیا گیا نا اس چیز، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمات مؤمنات خير من مشركات ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور ایک مومنہ لونڈی یعنی کہ جو غلام ہے، اگر ایون گھر میں کام والی بھی ہے، بہتر ہے ایک آزاد مشرکہ عورت سے، اگرچہ وہ تمہیں اچھی بھی لگتی ہو، ایون آپ کی پریفرنس بھی ہے، آپ کو پسند بھی ہے، خاندان، خوبصورتی، ہر چیز اس میں، تعلیم، سب کچھ ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کس چیز کو پریفرنس دے رہے ہیں؟ کس چیز کو پریفرنس دے رہے ہیں؟ ایمان کو، سب سے پہلے ایمان۔ اسلام اس چیز سے آپ کو منع نہیں کر رہا ہے کہ آپ باقی خاندان اور یہ چیزیں نہ دیکھیں، لیکن سب سے اونچی چیز، سب سے بڑی پریفرنس جو ہے نا وہ دین کو دینے کے لیے کہا گیا ہے۔ اب میرے پاس اس طرح کے سوال بھی آتے ہیں اور بہت سے لوگ اس طرح کی مشکل میں گرفتار ہیں
کہ آپ اور چیزیں دیکھ کر شادی کر لیتے ہیں، اچھا گھر ہے، اچھی جاب ہے، خوبصورت لڑکی ہے، اچھی تعلیم ہے، خاندان ہے، سب کچھ اچھا ہے، بعد میں آپ کے لیے اپنا دین فالو کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم اور چیزوں میں لگ جاتے ہیں اور کیونکہ دیکھیں میاں بیوی کا ایک رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا، اللہ سبحانہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، ایک دوسرے کو لباس کا نام دیا ہے، اتنی ایک کلوز ریلیشن شپ ہے یہ۔ تو اگر اس میں دین کا پہلو ایبسنٹ ہے نا، تو پھر کوئی خیر باقی نہیں بچتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک مشرک عورت جو کہ خوبصورت بھی ہے، تمہیں پسند بھی ہے، تمہاری ایک لائکنگ ہے اس کی، بے شک جس بھی وجہ سے، اس کی شکل و صورت کی وجہ سے، یا اس کے خاندان کی وجہ سے، یا اس کی تعلیم کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، لیکن ایک مومن غلام جو کہ تمہارے گھر میں لونڈی ہے، وہ بہتر ہے ایک آزاد مشرکہ عورت سے، اگرچہ وہ تمہیں پسند بھی، اچھی بھی لگتی ہو۔ اور اپنی عورتیں مشرکوں کے نکاح میں مت دو، یعنی کہ مشرک مرد جو ہیں ان کے نکاح میں مت دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور ایک مومن غلام بہتر ہے ایک آزاد مشرک مرد سے، اگرچہ وہ تمہیں پسند بھی ہو۔ ہمارے لیے اگین وہ جو پہلی آیت آج ہم نے پڑھی ہے کہ تمہیں ہو سکتا ہے کوئی چیز اچھی لگتی ہو لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو۔ ہم کئی دفعہ یہ چیزیں دیکھ کر شادیاں کر لیتے ہیں، اور بعد میں عورتیں کہتی ہیں کہ جی ہمیں پردے کرنے سے منع کر دیا ہے، ہمیں، یا شوہر کہتا ہے کہ جی مجھے بیوی کی طرف سے سپورٹ نہیں ہے، اگر میں اپنی دین کی تعلیم کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں، یا تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، یا ایسا کچھ کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے میری بیوی کی طرف سے سپورٹ نہیں ملتی۔ یہ ایک ایسا ڈیسیجن ہے، یہ چیزیں پہلے سوچنے کی ہیں۔ پریفرنس اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دین کو دو، اگر اس میں خیر ہے، اگر آپ نے یہ اپنی پرائیورٹی رکھی ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ آگے انشاءاللہ خیر ہی خیر۔ میں آپ کو اپنا واقعہ سناتی ہوں کہ جب میری شادی ہو رہی تھی اور میرے والد صاحب جو تھے وہ ان کی پریفرنس یہ تھی کہ لڑکا نماز ضرور پڑھتا ہو، کچھ بھی ہو جائے، مطلب دین میرے والد کی پریفرنس تھی۔ میں ان کو اس چیز کے لیے دعا دیتی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت 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 اجر عظیم عطا کریں اس کا۔ تو یہاں تک کہ ایک ایسا پروپوزل آیا جو کہ انہیں بہت پسند تھا، اس میں سب کچھ تھا، تعلیم بھی تھی اور وہ اچھی جاب بھی تھی اور ہر لحاظ سے اچھے تھے، اور وہ 2-3 دفعہ ہمارے گھر آئے اور انہوں نے، مطلب ان کی والدہ نے بڑے اس میں کہا کہ بھئی آپ فیصلہ کریں اور بتائیں ہمیں کہ آپ نے یہاں پہ کرنی ہے، کہ مطلب ہم بات آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں۔ تو میرے ابی جو میرے والد تھے، انہوں نے ایک لائن اس وقت کہی اور میں ان کی بڑی شکر گزار ہوں۔ انہوں نے اس لڑکی کی طرف دیکھ کے کہا، انہوں نے کہا بیٹا تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ انہیں وہ رشتہ بہت پسند تھا لیکن وہ لڑکا نماز نہیں پڑھتا تھا، اور ان بیسس پہ میرے والد نے انکار کر دیا۔ پرائیورٹیز پہلے سیٹ کرنی ہوتی ہیں، بعد میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ اگر کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ خیر ڈال دیں، دعا کریں، اگر کوئی اس سچویشن میں آ ہی گیا ہے تو یہ نہیں ہے کہ یہ بالکل ہی ڈیڈ اینڈ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے دل میں بھی خیر ڈال سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کریں، لیکن پرائیورٹیز پہلے سیٹ کریں۔ اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنة والمغفرة بإذنہ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ یہ لوگ آگ کی طرف بلا رہے ہیں اور اللہ تمہیں بلا رہا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے، اور وہ اپنی آیات واضح کر رہا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اتنے خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اب ہماری زندگی گزارنے کے اتنے آسان طریقے بتاتے ہیں، اور بالکل جیسے کوئی انتہائی محبت اور انتہائی شفیق آپ سے، جو کہ انتہائی سنسیئر ہیں آپ سے، وہ آپ کو جس طرح نصیحت کرتے ہیں نا، آپ قرآن کی آیتیں اگر اس طرح سے پڑھیں، ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بہت ہی شفیق، کوئی بہت محبت کرنے والی ذات آپ کو نصیحت کر رہی ہے۔ یہ لوگ آگ کی طرف بلا رہے ہیں اور اللہ تمہیں بلا رہا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے، اور وہ اپنی آیات واضح کر رہا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اتنی محبت اور اتنا بھرپور انداز ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں جو کہ ان کے احکام پر چلنے والے بنے اور ان کی جنت کے حقدار بن سکیں۔ اچھا،
اب ایک ایسا ٹاپک آ رہا ہے جو کہ زیادہ تر بڑا ہی ٹیبو ٹاپک سمجھا جاتا ہے. اب مجھے آپ میں سے کون بتائے گا کہ بینیفیشل نالج کیا ہوتی ہے؟ وہ نالج جو کہ ہمیں فائدہ دیتی ہے نا؟ جی بتائیے بتائیے. جس پہ عمل کیا جائے. جس پہ عمل کیا جائے، بالکل. اور جو چیزیں ہمیں جاننی ضروری ہے اور ایسی نالج جس پہ عمل ہم کر سکیں. آگے جو ٹاپک آ رہا ہے وہ یوزلی لوگ اس کو بڑا ٹیبو ٹاپک سمجھتے ہیں اور بڑا اس کے بارے میں بہت کھل کے بات نہیں کی جاتی. اس کی وجہ سے جو ہے وہ پھر لوگ ڈفرینٹ طرح کی سرچ کرتے ہیں اور پھر ہر طرح کے راستے لوگوں کے لیے کھل جاتے ہیں. میں قرآن کا ایک بہت ہی خوبصورت انداز ہے کہ میاں بیوی کے تعلق کے بارے میں قرآن ملٹیپل ٹائم بات کرتا ہے، لیکن کبھی بھی آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ قرآن کوئی ایسی زبان اس میں استعمال ہوئی بھی ہو کہ انسان آپس میں بات نہ کر سکیں یا تھوڑی شرم محسوس کریں یا اس طرح کی بات محسوس کریں. یہ وہ ٹاپکس ہیں جن کے اوپر بات ہونی چاہیے. ماں باپ کو اپنی اولاد سے اس بارے میں بات کرنی چاہیے، کھل کے بات کرنی چاہیے. وہ ان کے بہترین دوست ہیں، بہترین ٹیچر ہیں. یا پھر اگر آپ کے پاس ایسا کوئی ایونیو نہیں ہے، خدا نخواستہ آپ کسی بھی وجہ سے اگر کوئی بات اس طرح سے نہیں ہو سکتی، تو ایسے سورسز ڈھونڈیں، دینی سورسز ڈھونڈیں جس پہ آپ ان ٹاپکس کے اوپر کھل کے بات کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ یہ دیکھیں اگین یہ آیت بھی یسألونہ کا سے ہی سٹارٹ ہو رہی ہے، یعنی کہ وہ پوچھتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر طرح کی بات پوچھتے تھے. حتیٰ یہ کہ حضرت عائشہ کے بارے میں نے یہ پڑھا کہ عورتیں جو تھیں اپنے کپڑا بھیجتی تھیں جس پہ آخری دن کے پیریڈز کا بلڈ لگا ہوا ہوتا تھا، اور وہ یہ پوچھنے کے لیے کہ کیا ہم پاک ہو سکتے ہیں، کیا یہ والا بلڈ، اس کلر کا بلڈ ٹھیک ہے، کیا یہ حیض میں آتا ہے یا کیا ہم اب پاک ہو سکتے ہیں. مطلب اس لیول تک جو تھی حضرت عائشہ سے وہ سوال کیا کرتی تھیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کھل کے سوال کیا کرتے تھے. یہ ہمارے دین میں ہے اور دین میں شرم نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. اور وہ عورتوں کی ماہواری کے بارے میں، یعنی کہ پیریڈز کے بارے میں، حیض کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں. کہہ دیجئے وہ ایک ناپاکی بھی ہے اور ایک تکلیف کا مسئلہ بھی ہے. بہت سی تفاسیر میں آپ اس کو صرف ناپاکی پڑھیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اذن کا لفظ ہم نے حج کے موقع پہ بھی پڑھا تھا کہ جن کے سر میں کوئی تکلیف ہو. اذن وہی لفظ یہاں پہ ریپیٹ ہو رہا ہے. تو اس میں ناپاکی بھی ہے، ہم جانتے ہیں کہ ناپاکی کی کیفیت ہے، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن اس میں ایک تکلیف کا پہلو بھی ہے، اور جو کہ ہم سب عورتیں جانتی ہیں کہ اس میں ایک پین اور ایک ڈسکمفرٹ اور ایک سائیکولوجیکل پین، مطلب سائیکولوجیکلی بھی آپ ڈسٹرب ہوئے ہوتے ہیں، تو اس میں ایک تکلیف کا مسئلہ بھی ہے. تو حیض کی حالت میں عورتوں سے علیحدہ رہو اور ان سے مقاربت نہ کرو، یعنی کہ ایک میاں بیوی کا جو تعلق ہے، انٹیمیسی، وہ نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. پھر جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو اب ان کی طرف جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. یہ وہ والے مسئلے ہیں جو کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ ضرور اس کے اوپر ریسرچ کریں، اسپیشلی وہ لڑکیاں جن کی شادی ہونے والی ہے یا شادی ہو چکی ہے. ان ٹاپکس کے اوپر ضرور اسلامک ویب سائٹس ہیں، اسلام QA ہے، دارالسلام کی کتابیں ہیں، ان کے اوپر ضرور سرچ کریں اور جانیں کہ آپ کا دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. کیونکہ اب آگے جو آیت آ رہی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ يحب التوابین ويحب المتطہرین. یقیناً اللہ محبت کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں سے اور محبت کرتا ہے بہت پاک بازی اختیار کرنے والوں سے. یعنی کہ آپ کے لیے پاکی کیا ہے، ناپاکی کیا ہے، آپ کو کیسے پیریڈز کے بعد پاک ہونا ہے، یا میاں بیوی کے تعلق کے بعد آپ کو کیسے غسل کرنا ہے، یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے، یعنی کہ اگر آپ سے کوئی کمی بیشی، کوئی غلطی، کوئی اس طرح کی چیز ہو گئی ہے تو ان سے اللہ سبحانہ جو توبہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو پاک بازی اختیار کرنے والے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے تو اس کا علم حاصل کریں، رائٹ سورسز سے کریں، مطلب خالی گوگل کو اپنا استاد نہ بنائیں اس معاملے میں، کیونکہ وہاں پہ ہر طرح کی انفارمیشن اویلیبل ہے، لیکن جیسے میں نے بتایا اسلام کیوں ہے، شیخ عاصم ہیں، ان کی جو ہے بہت ساری ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی، میاں بیوی کے تعلق کے اوپر حدیث بے شمار ہے، بے شمار ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کی نیڈ ہے، اور اس کے اوپر حدیث میں باقاعدہ طور پر گائیڈنس ہے۔ قرآن میں بھی جیسے یہ سلونہ کا لفظ آیا ہے، صحابہ پوچھا کرتے تھے، صحابیات پوچھا کرتی تھیں، اس طرح کے بہت سارے آپ کو حدیث مل جائیں گی جس میں اس کی ڈیٹیل مل جائے گی آپ کو انشاءاللہ۔ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين۔ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں، تو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو جاؤ اور اپنے آگے کے لیے سامان کرو۔ قرآن کا ایک بہت خوبصورت انداز جو کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک انتہائی خوبصورت الفاظ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے استعمال کیے ہیں۔ جس طرح ایک کسان بیج بوتا ہے اسی طرح، اور پھر نہ ہی یہ نہیں ہے کہ وہ بیج بونے کے بعد اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، اس فیلڈ کا، اس کراپ کا خیال رکھتا ہے، اس کو دھوپ سائے کا اس کا حساب رکھتا ہے، اس کو فرٹیلائزرز ڈالتا ہے۔ اسی طرح جو میاں بیوی کا تعلق ہے، اس کے بعد اگر آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس میں خیر رکھی ہوئی ہے تو اس کا خیال رکھنا ہے۔ یہ حکم دیا جا رہا ہے مردوں کو کہ وہ اپنی بیویوں کا اب آپ جس طرح ایک فیلڈ کا خیال رکھتے ہیں آپ اپنی بیویوں کا بھی اس طرح خیال رکھیں۔ اور وقدموا لانفسکم، یعنی کہ اور اپنے آگے کے لیے سامان کرو۔ ریسنٹلی میں نے کچھ ویڈیوز ایسی دیکھی جن پہ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ لوگ چائلڈ لیس بائی چوائس، ایک بڑی یہ مشہور آج کل چیز چل رہی ہے کہ جی آپ بچے نہیں پیدا کرنا چاہتے، جن بھی ان کی جو بھی ان کی وجوہات ہیں ذہنی طور پر، یا جو بھی ان کے مسئلے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو جاننا چاہتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو جاننا چاہتے ہیں، اور اس طرح کے جو بھی ان کے خیالات ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دین میں ہمیں اس چیز کے لیے انکریج کیا جاتا ہے کہ آپ کی شادی ہوئی ہے، اور شادی کا ایک بہترین مقصد یہی لیا جاتا ہے کہ آپ اپنی دنیا کے پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ اولاد پیدا کرتے ہیں، وہ آپ کی بڑھاپے کا ایک سہارا ہوتا ہے۔ میں اس کو کسی ایکسٹریم پہ نہیں لے کے جانا چاہ رہی، لوگ اس طرح کی بھی زیادتیاں کرتے ہیں کہ بیٹے ہیں تو ان کی شادیاں ہی نہیں ہوں گی، چاہے اس سے جو چھوٹی بہنیں ہیں پہلے ان تینوں چاروں بہنوں کی شادیاں ہوں گی، اس کے بعد اس لڑکی کی پہلے وہ ساری ذمہ داریاں پوری کر دیں، ہمیں گھر بنا دیں، ہماری بچیوں کی شادیاں کر دیں، اس کے بعد اس طرح کی ذمہ داریاں ناجائز طریقے سے بچوں کے اوپر ڈال دی جاتی ہیں۔ میں اس کے حق میں نہیں ہوں بالکل بھی، لیکن ہاں آپ اپنے ماں باپ کا بڑھاپے میں خیال رکھتے ہیں، وہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور آگے کے لیے یعنی کہ آخرت کے لیے یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہوتے ہیں۔ آپ کی اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے اگر آپ اس کو اس طریقے سے ان کی پرورش کریں جس طرح کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو حکم دے رہے ہیں۔ تو یہ جو بھی لوگ اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں، اور مجھے نہیں سمجھ آتا کہ وہ اس طرح کے خیالات کا اظہار کیوں کر رہے ہیں۔ اگر ان کی ایسی کوئی سوچ ہے تو اسے اپنے تک محدود رکھنا چاہیے، اور ظاہر سی بات ہے ان کا بھی جواز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں بھی اپنے خیالات کا اظہار کر رہی ہوں، تو میں اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر رہی ہوں۔ جو بھی اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتا ہے، میں ان کی بات آپ کو بتا رہی ہوں۔ ایک دفعہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ انہیں ایک عورت پسند ہے، اور وہ مطلب خوبصورت بھی ہے اور اچھی لینیج کی بھی ہے، مطلب اچھے خاندان سے اس کا تعلق ہے، لیکن وہ بچے نہیں پیدا کرنا چاہتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرما دیا اس سے نکاح سے۔ وہ دوبارہ آئے اور انہوں نے پھر یہی سوال کیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو منع فرما دیا۔ وہ تیسری بار آئے اور پھر یہی سوال کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم ایسی عورت سے شادی کرو جو محبت کرنے والی ہو اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی۔ یہ ایک
ایک ٹریٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کے اندر رکھا ہے. دونوں سائڈس پہ ہوتا ہے. کئی دفعہ عورتیں نہیں اولاد چاہ رہی ہوتی, کئی دفعہ مرد حضرات نہیں چاہ رہے ہوتے. یہ دونوں طریقے سے غلط ہے. اسلام میں حرام نہیں ہے یہ, اگین, کیونکہ جب تک کوئی ایکسپلسٹلی حرام کا ہمیں آرڈر نہ آ جائے تب تک ہم کسی چیز کو حرام نہیں کہہ سکتے, لیکن انکریجڈ ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ, جیسے کہ قرآن میں بھی فرما رہے ہیں, اور اپنے آگے کے لیے سامان کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ تمہیں اس سے مل کر رہنا ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو بشارت دے دیجیے, یعنی کہ جو ایمان والے ہیں, جو ان چیزوں پہ ایمان رکھتے ہیں, اللہ پہ اور یوم آخر پہ, اور ان چیزوں پہ عمل کرتے ہیں, ان کے لیے بشارت ہے. بسم اللہ. ولا تجعلوا الله عرضة لإيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. میں اس کے ساتھ ہی دوسری آیت بھی پڑھ دیتی ہوں کیونکہ وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. قرآن میں کچھ ٹاپکس اس طرح سے ڈسکس ہوئے ہیں جو کہ مطلب آیات جس میں جیسے صرف یہ 2 آیات ہیں قسم کھانے کے اوپر, لیکن یہ پورا ان اٹ سیلف ایک سبجیکٹ ہے. اور اللہ کے نام کو حجاب نہ بنا لو اپنی قسموں کے لیے, یعنی کہ آپ جو بات بات پہ قسم کھا لیتے ہیں اس سے ریلیٹڈ ہے کہ بھلائی نہ کرو گے, پرہیزگاری نہ کرو گے, اور لوگوں کے درمیان صلح نہ کرو گے, اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. یعنی کہ آپ اس قسم کی پہلی بات تو یہ کہ ہمارے ہاں ہر چیز پہ قسم کھا لی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم نہیں کھائی جاتی. حالانکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں منع فرمایا ہے اپنے آباء و اجداد کی قسم کھانے سے. اگر قسم کھانی ہے تو صرف اللہ کی قسم کھاؤ, ورنہ خاموش رہو. تو پہلی چیز تو یہ کہ ہم ہر چیز کی قسم کھا لیتے, میرے سر کی, تیرے سر کی قسم, اس کی ٹیبل کی قسم, کرسی کی قسم, ہر چیز کی قسم کھانے کے لیے ہم تیار ہوتے ہیں, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قسم نہیں کھاتے. تو یہ ٹوٹلی برعکس ہے اس کے. لیکن ایک اور مسئلہ ہے, یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بات بات میں قسم کھائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اللہ کے نام کو حجاب نہ بنا لو اپنی قسموں کے لیے کہ آپ کوئی بھلائی کا کام نہیں کریں گے. جیسے کہ حضرت ابو بکر کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت عائشہ کے اوپر امہات المومنین ہماری ماں ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی درجات بہت بلند کریں, ان کے اوپر جب بہتان کا معاملہ ہوا تھا تو ایک صحابی تھے وہ جو اس میں ایک شخص ہے جو کہ اس میں انوالو ہوئے تھے, وہ بھی اس بات کو پھیلا رہے تھے. تو حضرت ابو بکر نے کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہے ان کی وہ مدد کیا کرتے تھے, صدقہ وغیرہ کیا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں ان کی اب جو ہے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کی جو ہے وہ مدد نہیں کروں گا. مطلب انہوں نے ان کی بیٹی کے بارے میں جو ہے اس طرح کی بات کی ہے. تو تب ان کے سورہ نور میں انشاءاللہ جا کے ہم پڑھیں گے, تب ان کے بارے میں یہ آیت اتری تھی کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں کریں. تو اس چیز کو منع کیا گیا ہے کہ آپ کسی نیک کام کے لیے, کسی اچھے کام کے لیے قسم کھا لیں. جیسے کئی دفعہ ہوتا ہے میں قسم کھاتا ہوں میں آئندہ ان کے معاملے میں نہیں پڑوں گا. آپ کسی کی لڑائی ہوتے ہوئے دیکھیں اور آپ بیچ میں کہہ دیں کہ جب اس لیے کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے اگر اس کی سائڈ لی تو وہ سوچے گا کہ جی دیکھو اس کی سائڈ لے رہا ہے. آپ حق کی سائڈ لیں اور آپ صلح کروائیں. کئی دفعہ ہمارے درمیان اس طرح کی ہم لوگ اس طرح کی باتیں سننے میں آتی ہیں, یا کسی بھی نیکی کے کام میں, جیسے کہ حضرت ابو بکر کا قصہ میں نے سنایا. تو ان چیزوں کے معاملے میں, غلط چیزوں کے معاملے میں آپ قسم نہ کھائیں. لیکن اگر آپ قسم کھا لیتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, مجھے یہ قسم نہیں کھانی چاہیے تھی, تو اس کا کفارہ دے دینا بہتر ہے, اور پھر جو آپ کو صحیح کام لگتا ہے وہ کر لینا چاہیے. یہ چیز حدیث میں بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اگر آپ نے کسی چیز, جیسے کہ ہم نے حضرت ابو بکر کا قصہ بھی دیکھا اور اس میں سورہ نور میں ان کے لیے آیت اتری, اگر آپ کسی چیز کی قسم کھا لیتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ غلط ہو گیا ہے تو آپ اس کا کفارہ دیں اور آپ پھر صحیح کام کر لیں. اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا تم سے تمہاری بےمانی قسموں پر. یعنی کہ یہ چیز عربوں میں بہت مشہور تھی
اور 1400 سال بعد بھی آج ان میں یہ چیز بالکل بعینی ہی بالکل ایسے ہی موجود ہے کہ وہ بات پہ واللہ باللہ وہ ابھی بھی بہت اسی طرح کی قسمیں کھاتے ہیں. تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہ واللہ مجھے آئس کریم کھانی ہے، اس طرح بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا تم سے تمہاری بے ایمانی قسم پہ جو تم عزم اور ارادے کے بغیر کھا بیٹھتے ہو. مطلب ان چیزوں پہ تمہاری پکڑ نہیں ہے، لیکن ان قسموں پر تم سے ضرور مواخذہ کرے گا جو تم نے اپنی دلی ارادے کے ساتھ کھائی ہوگی. یعنی کہ اللہ کئی دفعہ آپ کسی سیریس معاملے میں قسم کھا بیٹھتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے ہیں کہ تمہارے دل میں کیا ہے، ان کے اوپر ضرور مواخذہ ہوگا اگر تم اس عہد کی پاسداری نہیں کرتے ہو. اور اللہ بخشنے والا اور حلیم ہے. اب ایک چیز ہے کہ ایک بچ چکا ہے اور ابھی ہماری کچھ آیات رہتی ہیں، تو یا تو ہم کیونکہ ابھی تقریباً ہماری 7 آیتیں رہتی ہیں تو ہم یا تو اگلی دفعہ اس کو کنٹینیو کر لیں کیونکہ آگے ایک کافی بڑا ٹاپک آ رہا ہے ڈیورس کے اوپر. تو اس کو انشاءاللہ پھر ہم اگلی دفعہ کنٹینیو کر لیتے ہیں کیونکہ ایک بچ گیا ہے. ٹھیک ہے؟ اوکے میم. جی بتائیے گا مختار. میم میں نے یہ کوشچن کرنا تھا، جیسے لوگ ہوتے ہیں وہ جیسے کہتے ہیں کہ قرآن کی قسم کھا لیا ہے یا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ، تو یہ کیا صحیح بات ہے؟ یہی جو آیت آئی ہے اور جو میں نے حدیث میں بتائی ہے کہ اللہ کی قسم جائز ہے مسلمانوں کے لیے، اس کے علاوہ اور کسی چیز کی قسم نہیں ہے. جی عائشہ. قرآن کی قسم کھا لیتے ہیں یا کسی بھی چیز کی کھا رہے ہیں جب حق نہیں ہے قسم کھانے کا، اس سے تو گناہ ملے گا، اور وہ جھوٹی بھی کھا رہے ہوتے ہیں. بالکل، مطلب اگر آپ جھوٹی قسم کھا رہے تو ویسے ہی گناہ ہے اور جو ہے، لیکن اللہ کی قسم کے سوا اور کوئی قسم نہیں کھانی چاہیے. اور میم کفارہ کیا ہے؟ یہ فقہی مسئلہ ہے بیٹا، اس کے اوپر ریسرچ کریے ضرور. میں اصل میں فقہ میں نہیں جانا چاہتی کیونکہ وہ پھر مختلف آراء اور اس طرح سے آتی ہیں. اس پہ ضرور ریسرچ ضرور کریں کہ کفارہ کیا ہے. ایک قسم کا عام مل جاتا ہے، اسلام کے اوے پہ بھی ہے اور آئی تھنک ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھی شاید ہے، شیخ قاسم کا بھی ہے، تو کفارے کے بارے میں ہے. ایک چیز میں ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ اس کے بارے میں چلے انشاءاللہ میں اگلی کلاس میں آپ سے پوچھوں گی کہ ابھی ہم نے اوتھ کے بارے میں، قسم کے بارے میں آیتیں پڑھی اور آگے ڈیورس کے بارے میں آ رہا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ اس کے بارے میں کنیکشن کیا ہے، ان دونوں چیزوں میں آپس میں کیا کنیکشن ہے. ٹھیک ہے؟ اگلی کلاس میں انشاءاللہ یہ چیز میں آپ سے سب سے پہلے آپ سے یہ سوال ہوگا کہ قسم میں اور ڈیورس میں آپس میں کنیکشن کیا ہے، کیوں قسم کی آیتوں کے بعد ڈیورس کا ذکر آیا ہے. اور ہم سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.